اقوام متحدہ کی قرارداد نظر انداز، مقبوضہ کشمیر کی آئینی خصوصی حیثیت ختم، لداخ کو الگ کر کے وفاقی علاقہ قرار دے دیا۔ قابض بھارت کا کشمیر سے متعلق آرٹیکل 35A 370 کی ایک کے سوا تمام شکیں ختم کرنے کا اعلان، بھارتی صدر نے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کشمیر کی آئینی حیثیت میں ترمیم کا متنازع بل راجیہ سبھا میں پیش کیا۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، غلام نبی آزاد کا کہنا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پہلے بات ہونی چاہیے۔ مودی سرکار کے مکروہ عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ بھارت کے کشمیر میں اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا منصوبہ، مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم، جموں کشمیر اب ریاست نہیں بھارتی یونین کا حصہ کہلائے گا۔ غیر کشمیریوں کو مقبوضہ وادی میں رہائش، سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد متنازع علاقے کو فیڈرل ٹیریٹری اقرار دے دیا جائے گا۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں آگ لگا دی، ہر جانب خوف کے سائے، صورتحال مزید سنگین، غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ، نظام زندگی مفلوج۔ گزشتہ روز شہید ہونے والے 7 شہداء سپرد خاک، نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ قاصد فورسز کے خلاف شدید نعرے بازی، محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ گھروں میں نظر بند۔ حالات کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں، ترجمان اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل اسٹیفن ڈیجونگ کا کہنا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر حالیہ دنوں میں فوجی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے، بھارتی مظالم کے خلاف پاکستانی قوم یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کا بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، آزاد کشمیر، اسلام آباد، کراچی، لاہور میں بڑے مظاہرے، چھوٹے شہروں میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے، کشمیر کے حق میں بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ OIC کا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کرنا ظالم اور قانون شکن بھارت کی ایک اور شکست ہے۔ حمایت کے اعادہ پر OIC کا شکریہ، پاکستان کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشقاباد کا ٹویٹ، آرٹیکل 370 ختم کرنے پر اپوزیشن لیڈر کی مذمت۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی اقدام ناقابل قبول ہے، اقوام متحدہ کے خلاف اعلان بغاوت اور جنگ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا بھارتی جمہوریت کا سیاہ ترین دن قرار، 1947 میں کشمیری حکمرانوں کا بھارت سے الحاق آج واپس ہو گیا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی غیر قانونی ہے، خطرناک نتائج نکلیں گے۔ بھارت کشمیریوں سے کیے گئے وعدے نبھانے میں مکمل ناکام ہو گیا، محبوبہ مفتی کا ٹویٹ۔ مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے سے متعلق بل پر بھارتی میڈیا بکلے بجانے لگا۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو کام 70 سال میں نہ ہو سکا، مودی نے دوبارہ وزیر اعظم بن کر 70 دنوں میں کر دیا۔ برکھا دت، اشوک سوائن سمیت متعدد بھارتی صحافیوں کی مودی پر شدید تنقید، کہا وزیر اعظم نے بھارت کو بند گلی اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ امریکی اسٹیٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا کا دورہ پاکستان، ایلس ویلز کی زیر قیادت اعلیٰ سطح کا امریکی وفد پہنچ گیا۔ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں متوقع، افغان امن، خطے کی سلامتی اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے تبادلہ خیال ہوگا۔
قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے آصف زرداری، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیع کے پروڈکشن آرڈرز جاری، پروڈکشن آرڈرز کی منظوری، اسپیکر اسد کیسر ندوی نوٹیفیکیشن جاری، 9 اگست تک جاری اجلاس میں شریک ہوں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا، 17 نکاتی ایجنڈا جاری، اپوزیشن کی طرف سے چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹنگ کے دوران مبینہ ہارس ٹریڈنگ پر احتجاج کا امکان، کراچی میں بارشوں کے دوران کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کے خلاف توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے میں شامل۔ چیئرمین سینٹ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے خفیہ رائے شماری کا اقدام، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں صادق سنجرانی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو فریق بنایا گیا ہے۔ جج کا مبینہ ویڈیو سکینڈل، نامزد ملزم کے جوڈیشل ریمانڈ میں 19 اگست تک توسیع، میاں طارق محمود کو پیش نہیں کیا گیا، ڈسٹرکٹ کورٹ میں تعطیلات کے باعث ملزم کی حاضری جیل میں ہی لگائی گئی۔ اور آزادی کا جشن منانے کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئی، گلیوں بازاروں میں سٹال سج گئے، ہر جانب سبز ہلالی رنگوں کی بہار، قومی پرچم کے رنگوں سے مزین بیجز، کیپس اور دیگر سامان کی خریداری میں گزشتہ سال کی نسبت اضافہ۔ بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ OIC کا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کرنا ظالم اور قانون شکن بھارت کی ایک اور شکست ہے، حمایت کے اعادہ پر OIC کا شکریہ، پاکستان کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشقاباد کا ٹویٹ، آرٹیکل 370 ختم کرنے پر اپوزیشن لیڈر کی مذمت، شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی اقدام ناقابل قبول ہے، اقوام متحدہ کے خلاف اعلان بغاوت اور جنگ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا بھارتی جمہوریت کا سیاہ ترین دن قرار، 1947 میں کشمیری حکمرانوں کا بھارت سے الحاق آج واپس ہو گیا، آرٹیکل 370 کی منسوخی غیر قانونی ہے، خطرناک نتائج نکلیں گے، بھارت کشمیریوں سے کیے گئے وعدے نبھانے میں مکمل ناکام ہو گیا، محبوبہ مفتی کا ٹویٹ۔ مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے سے متعلق بل پر بھارتی میڈیا بکلے بجانے لگا، بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو کام 70 سال میں نہ ہو سکا، مودی نے دوبارہ وزیر اعظم بن کر 70 دنوں میں کر دیا برخاست، اشوک سوائن سمیت متعدد بھارتی صحافیوں کی مودی پر شدید تنقید، کہا وزیر اعظم نے بھارت کو بند گلی اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ امریکی اسٹیٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا کا دورہ پاکستان، ایلس ویلز کی زیر قیادت اعلیٰ سطح کا امریکی وفد پہنچ گیا، سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں متوقع، افراد امن، خطے کی سلامتی اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے تبادلہ خیال ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے آصف زرداری، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیع کے پروڈکشن آرڈرز جاری، پروڈکشن آرڈرز کی منظوری، اسپیکر اسد کیسر ندوی نوٹیفیکیشن جاری، 9 اگست تک جاری اجلاس میں شریک ہوں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا، 17 نکاتی ایجنڈا جاری، اپوزیشن کی طرف سے چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹنگ کے دوران مبینہ ہارس ٹریڈنگ پر احتجاج کا امکان، کراچی میں بارشوں کے دوران کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کے خلاف توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے میں شامل۔ چیئرمین سینٹ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے خفیہ رائے شماری کا اقدام، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں صادق سنجرانی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو فریق بنایا گیا ہے۔
जज का मुबैना वीडियो स्कैंडल नामजद मुलजिम के जुडिशल रिमांड में 19 अगस्त तक तोसी। मियां तारिक महमूद को पेश नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तातीलात के बाइस मुलजिम की हाजिरी जेल में ही लगाई गई। और आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। गलियों बाजारों में स्टॉल सज गए, हर जानिब सब्ज हिलाली रंगों की बहार। कौमी परचम के रंगों से मुज़य्यन बैजेस, कैप्स और दीगर सामान की खरीदारी में गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफा।